السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 550واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میں اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ ہم نے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے نام سے جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج ہم اس کے 550ویں اسٹیپ پر پہنچ چکے ہیں۔ محترم بزرگوں، یہ اللہ کا کرم ہی ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر، کینیڈا سے لے کر تو جاپان تک، اور رشیا سے لے کر تو ساؤتھ افریقہ تک، لاکھوں لوگ اصلاح معاشرہ کے اسباق کو سنتے ہیں۔ ایک تو ہم آن لائن ان تک پہنچاتے ہیں، اور دوسرے یوٹیوب کے اوپر جو لوگ واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے ذریعے سے جن تک سبق نہیں پہنچتا، وہ پھر یوٹیوب پہ جا کر وہاں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہی ہے۔ اور لوگوں کے جو فیڈ بیک ملتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف یہ مختصر سا بیان سن کر، جنہوں نے اپنے زندگیوں کی روش کو چینج کر دیا، اپنی زندگیوں کو بدل دیا، اور جب وہ اپنے فیڈ بیک مجھے بھیجتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے دل کو کہ چلو کم سے کم ایک آدمی کے تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اپنے زندگی کے طریقہ کار کو چینج کیا۔ بہت سارے ایسے فیڈ بیک ہیں، ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کے شادی کا بجٹ 50 لاکھ روپے طے کیا تھا، یہ ہال کریں گے، ولیمہ ایسے کریں گے، لیکن وہ بچہ جو ہے ماشاء اللہ شروع سے اصلاح معاشرہ کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا۔ اس نے والدین کو کچھ نکاح کے بیانات سنائے کہ شادی کا کارڈ چھاپنا، بڑے بڑے ہال کرنا، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر ان کا استقبال کرنا، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ بزرگان دین اولیاء اللہ نے۔ ان کے زمانے میں بغیر ہال کے، بغیر کارڈ کے، بغیر کھانے کے نکاح ہو جاتے تھے۔ ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور آپ کو بتا دوں تو جھٹکا لگے گا، حیرت ہوں گی آپ کو کہ وہ 50 لاکھ کے بجٹ کی جو شادی تھی، وہ 5,000 سے کم کے بجٹ میں ہو گئی، الحمدللہ، ایک دم سادگی کے ساتھ میں۔ اور اس نوجوان نے اپنے فیڈ بیک بھیجے، اس کے والد نے میرے سے بات کی، کہا مولانا ہمارا بچہ روزانہ پابندی کے ساتھ میں آپ کا بیان، آپ کا سبق سنتا ہے، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ وہ بچہ جو ایک دم فیشنیبل زندگی گزارنے والا تھا، آج وہ اس سادگی پہ آ گیا کہ ہم نے اتنا بڑا بجٹ طے کیے تھے، اور وہ شادی ہماری 5,000 روپے بھی اس میں خرچ نہیں آیا، بس گئے، نماز کے بعد میں نکاح ہوا اور لڑکی کو لے کر آ گئی۔ محترم بزرگوں، ایسا ایک آدمی کا بھی مجھے فیڈ بیک ملتا ہے نا، میں سوچتا ہوں کہ چلو اللہ تبارک و تعالی ہماری محنت کو قبول کر رہا ہے۔ یہ قبول ہونے کی ہی نشانی ہے کہ کوئی اس پہ عمل تو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ، بڑے بڑے پیسے والے، جو لوگوں کو پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، غریبوں کے ساتھ میں کیسے تعلقات رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ احمد آباد سے ایک صاحب، ایک فیکٹری کے مالک ہے، کمپنی کے مالک ہے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا مولانا صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائی، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائی۔
ایک سبق صرف آپ کا، ایک ہی سبق، اس نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی کون سا سبق؟ بولے آپ نے ایک سبق میں بتائے تھے کہ آپ اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے ظہر کی نماز میں، تو وہ امام صاحب آپ کے دوست تھے اور مسجد میں نماز جنازہ تھا۔ آپ کے جو دوست ہے وہ بغیر نماز جنازہ میں شرکت کیے کہ اپنے گھر پہ چلے گئے، اور آپ ان کو فون کرنے لگے تو انہوں نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ نماز جنازہ میں کیوں رکے، آپ آ جانا تھا میرے پیچھے ہی۔ میں نماز جنازہ پڑھ کے جب وہاں پہ گیا امام صاحب کے پاس، انہوں نے مجھ سے کہا یہ انسان محلے کا سب سے گھمنڈی، سب سے اکڑو ایسا انسان تھا، یہ رہتا تھا محلے میں ہمارے، لیکن اس کے تعلقات فلانے نگر سیوک کے ساتھ، فلانے ایم ایل اے کے ساتھ، فلانے کروڑ پتی کے ساتھ، فلانے دولت والے کے ساتھ، اس کی بیٹی کا نکاح ہے، اس کے بیٹے کا ولیمہ ہے، اس کے گھر پہ کوئی بھی فنکشن ہے، اس کے محلے میں رہنے والے جو رکشے والے ہیں، جو غریب ہے، ان لوگوں کو دعوت نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ میں محلے کا امام ہوں، مجھے بھی دعوت نہیں دیتا تھا۔ پھر کیا کرتا تھا؟ نگر سیوک صاحب آ رہے ہیں، ایم ایل اے صاحب آ رہے ہیں، ایم پی صاحب آ رہے ہیں، لیڈر صاحب، اور بڑے بڑے ہال کرنے کا، 2-2 لاکھ روپئے روز کے، شہر سے باہر جو بڑے بڑے لانچ رہتے ہیں وہاں پہ پروگرام کرنے کا، اور وہاں سب کے استقبال ہو رہے ہیں، اور جو محلے میں رہنے کا، جو امام کے پیچھے کبھی کبھی نماز پڑھنے کا، وہ محلے کے نہ امام کو پتہ نہ محلے کے لوگوں کو پتہ۔ کیوں؟ محلے والوں سے کوئی تعلق نہیں، خالی محلے کے اندر بنگلہ بنا ہوا تھا بولے اس کا۔ تو جب یہ مر گیا تو میں کیوں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ کوئی ایک آدھا ایم ایل اے آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا، کوئی ایک آدھا نگر سیوک آ کر اس کو غسل دے گا، کوئی ایک آدھا ایم پی آ کر اس کو غسل دیتے وقت میں اس کو استنجا کرائے گا، اس کو وضو کرائے گا، اس کے بدن پہ پانی ڈالے گا۔ ارے میں کیوں ڈالوں؟ پیسے والا ہوں گا اپنے باپ کے گھر کا، جب غریبوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، آنے دو نا ان کو۔ کتنے ایم ایل اے دکھے آپ کو وہاں پہ، کتنے ایم پی دکھے اس کے نماز جنازہ میں، کتنے نگر سیوک تھے اس کو غسل دینے کے واسطے میں، کتنے کروڑ پتی، کتنے دولت والے تھے اس کو استنجا کرانے والے۔ جب دعوت دینے کا مسئلہ آیا، استقبال کا مسئلہ آیا، تو تجھے نگر سیوک چاہیے، ایم ایل اے ایم پی چاہیے، اور مرنے کے بعد غسل دینے کا جب ٹائم آیا، کفن پہنانے کا ٹائم آیا، نماز جنازہ پڑھا کر قبر میں اتارنے کا ٹائم آیا، ہم نے گتا لے کے رکھے، ٹھیکہ لے کے رکھے ہم نے۔ وہ امام صاحب نے میرے سے یہ کہا تھا، تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک سبق میں۔ تو وہ احمد آباد والے جو ساتھی ہے انہوں نے کہا مولانا میں نے آپ کا جب یہ سبق سنا تو پورا نشہ اتر گیا میرا، دولت کا، پیسے کا، ساری چیزوں کا، ہل گیا میں، سمجھ میں آ گیا میرے بھی کہ اگر میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا، ایسا واقعہ ہوا تو میرا کیا حال ہوگا۔ تب سے بولے میں نے سب سے پہلا کام اپنے زندگی میں نماز، پھر ٹوپی پہننا شروع کیا۔ ابھی الحمدللہ تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی ہے اور وہ بڑھ رہی ہے، اپنی زندگی بدل دیا بولے میں نے۔ تو محترم بزرگوں، ایسے ایسے اللہ کے بندوں کے ہم کو فیڈ بیک ملتے ہیں نا تو خوشی ہوتی ہے۔ خوشی اس لیے نہیں ہوتی ہے ہماری بہت تعریف ہو رہی ہے، بہت بڑا کام کر رہے بول کے۔ ہم لوگ تعریف کے محتاج، تعریف کے مستحق نہیں ہیں۔ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنی چاہیے۔ یہ تو شہرت ہے، یہ دنیا میں آج ہم لوگ جس کو عزت کہتے ہیں، جس کو تعریف کہتے ہیں، یہ شہرت ہے، یہ شہرت، اور اس سے تو انسان نے بچنا چاہیے۔ یہ تو تباہ اور برباد کرنے والی چیزیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کا یہ احسان ہے، ہم کو ہمارے بڑوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا، ایسے ایسے اللہ والوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا جن کے نزدیک یہ شہرت اور ذلت دونوں برابر تھے۔ نہ وہ شہرت کو کوئی اہمیت دیتے تھے، نہ ذلت کو، کہ ایک آدمی کھڑے رہ کر ان کی تعریف میں قصیدے لکھ رہا ہے تو اس سے ان کو نہ خوشی ہوتی تھی، اور ایک آدمی کھڑے رہ کر ان کو 50 گالیاں دے رہا ہے
تو نہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ کا کرم ہے ایسے لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے کا, ان کی خدمت کرنے کا, ان کے پیر دبانے کا موقع ملا تو تھوڑی بہت اللہ نے ہم کو بھی وہ صفت دی کہ کوئی آدمی اگر تعریف کے اندر قصیدے لکھے یا پل باندھے تو نہ اس سے مجھے رتی برابر خوشی ہوتی ہے, اور نہ ہی کوئی آدمی 50 گالیاں دے, پیٹھ پیچھے برائی کرے, برا بھلا کہے تو اس سے رتی برابر بھی میرے اوپر اثر ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ کا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہونا چاہیے. دنیا میں تو لوگ ناچنے گانے والوں کی بھی تعریف کرتے ہیں, ان کو بھی سپر اسٹار بنا کے اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. یہ دنیا ہے یہ. اور بڑے بڑے اللہ والے جن سے اپنا مزاج نہیں مل رہا ہو یا اپنے خیالات نہیں مل رہا ہو, ان کے اوپر تو بہتان ترازی بھی کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا میسیجز وغیرہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں جن سے خیالات نہیں مل رہے, لوگ ان کو زندیقیت اور کفریت تک پہنچا دیتے ہیں. تو پبلک کا کیا ہے؟ العوام کل انام. اصل مسئلہ تو یہ ہے بھائی آپ کا عمل اللہ کے نزدیک کیسا ہے. ورنہ حال یہ ہے, میرے ایک مصلی حج کے لیے گئے تھے, انہوں نے مجھے آنے کے بعد کہا, ارے بولے کیا امام صاحب, مکہ مکرمہ میں میرے کو ایک آدمی ملا, ہماری بات چیت ہوئی, اس نے پوچھا کہاں کے ہے, میں نے کہا میں انڈیا سے پونے کا ہوں. تو اس نے کہا ارے بھائی پونا میں تو وہ ایک مولانا اکبر ہاشمی صاحب ہے, ان کا بیان ہمارے ملک میں آتا ہے, ہمارے یہاں پہ پہنچتا ہے, آپ پہچانتے کیا ان کو؟ تو میرے مصلی نے کہا ارے بھائی صاحب میرے امام صاحب ہے, وہ ہمارے مسجد کے ہے, کیا بات کر رہے بولے. پھر اس کے بعد میں وہ بیچارے نے سلام کلام بولا, وہ ہمارے ساتھی نے مجھے یہاں آ کر سنا میں نے. مجھے صرف اطمینان اس لیے ہوا کہ چلو اللہ کے کچھ بندوں کو فائدہ تو پہنچ رہا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی رہتے بیچارے جو نقص نکالنے کا, عیب نکالنے کا, برائی, غیبتیں, چغلیاں, مجبور ہے بیچارے, فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی کو تو ڈسنے کا کام کرتے ہیں, پھنکاریاں مارنے کا کام کرتے ہیں. تو ہم نظر انداز کرتے ہیں ایسی شہرت کو بھی اور ایسے لوگوں کو بھی. چلو بھائی تمہارا کام کرو. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو یہ سکھایا تھا, اپنا مزاج ٹانگے کے گھوڑے کے جیسا بناؤ. جیسے ٹانگے کے گھوڑے کے دونوں سائیڈ میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے, ایک پردہ لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو آزو بازو کہیں کا دکھتا نہیں, وہ ایک سوئی سے سامنے کا دیکھ کر چلتا ہے. ہم نے بولے اپنا سامنے دیکھ کر چلو, اپنا کام کرتے رہنے کا. تو اس کے لیے محترم بزرگوں ہم اپنے کام میں لگے ہیں, اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو رہا ہے. میں دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر اصلاح معاشرہ کے تقریباً آپ اگر دیکھیں گے کروڑ سے زیادہ لوگ اسباق سن چکے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا ہی کرم ہے, یہ اللہ کا ہی احسان ہے. اور پھر ہم نے امت کے فائدے کے لیے کہ بھائی آج میں دیکھتا ہوں, میں خود پرسنلی اس چیز پہ میں نے تجربہ اور غور کیا ہے. مسئلہ وغیرہ پوچھنے کے لیے ہم کسی کو فون کرے, کوئی فون نہیں اٹھاتا, کیونکہ آج ہمارے زمانے میں اکابر بہت ہو چکے ہیں. وہ پہلے نمبر دیکھتے کس کا ہے, پہچانت والے کا ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد پھر فون اٹھاتے. تو کیا ہو رہا ہے, امت کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے, دین کی کوئی بات معلوم کرنا چاہتی ہے, ہمارے یہاں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو ان کو ان کے لیول کا آدمی چاہیے. میں نے کہا بھائی چلو امت کا ایک عام آدمی بھی اگر میرے سے بات کرنا چاہتا ہے, ہم نے موقع دیا لوگوں کو, عشاء کے بعد فون کر سکتے. اب میں آپ کو بتاؤں, روزانہ میں مسجد سے عشاء پڑھ کے نکلتا نہیں ہوں, میں اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگاتا ہوں. میرے پاس میں جو ہے ایسا ہیڈ فون ہے کہ اس میں بات بھی کر سکتے. وہیں سے فون شروع ہو جاتے 8:30 بجے کے بعد سے, کسی کا کچھ مسئلہ, کسی کا کچھ مسئلہ, ہم ہر ایک کو جواب دیتے, کیونکہ یہ امت پیاسی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ رات میں ہی تقریباً 13 کال تھے رات کے, آخری فون آیا تھا 11:56 پہ. الحمدللہ اس سے بھی امت فائدہ حاصل کر رہی ہے. اب محترم بزرگوں بہت سارے تقاضے, میں چاہتا تو ہوں کہ اور کام کروں,
एक पूरी जमात को साथ में लेकर, मगर मसला ऐसा है ना, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद में मुझे मेरे काम पे निकलना पड़ता है। मेरी कंपनी मेरे घर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ अगर जाऊँ, फिर वहाँ से शहर में अगर उन्होंने काम दिया है तो फिर इतने दूर नहीं जाना पड़ता, फिर एक 10-12 किलोमीटर पे काम हो जाता, लेकिन मुझे शाम तक रहना पड़ता वहाँ पे। वहाँ से मगरिब की नमाज़ के लिए फिर मस्जिद में आओ, और काम का टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे फ़ोन नहीं उठा सकते, उस टाइम पे किसी से बात नहीं कर सकते। मस्जिद में आए मगरिब में, अब मगरिब की नमाज़ के बाद में फ़ौरन मकतब होता है, ईशा तक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर ईशा पढ़ा के मस्जिद से जब घर की तरफ निकलता हूँ तो मेरी मस्जिद भी मेरे घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है, ऐसा ही चारों तरफ फैल कर। तो 14 घंटे काम करने के बाद ईशा के बाद मैं 9 बजे तकरीबन अपने घर पे आता हूँ। 14 घंटे की ड्यूटी है मेरी डेली की, रोज़ाना की। टाइम नहीं रहता मेरे पास में, वरना तकाज़े तो ऐसे है। मैं चाहता हूँ कि भाई इस्लाह मुआशरा का एक मुस्तकिल ऑफ़िस हो, ये बहुत सारे मेरे किताबों के काम करना है, लेकिन मुझे कोई उर्दू में किताबत करने वाला नहीं मिल रहा है। मैं सोचा हूँ कि भाई ऐसे शहर का सफ़र करूँ जहाँ पे बहुत सारे कातिब है उर्दू की किताबत करने वाले, शायद वहाँ पे मेरा काम बन जावे। मसाइल है ये। मैं चाहता हूँ इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन की एक गाड़ी हो जो रोज़ाना रात के वक्त में, हमारे यहाँ पे जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारे खेड़े पाड़े से, गाँव से, दूर दूर से, मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों कोनों से लोग आते हैं। वो अपने रिश्तेदारों के साथ में होते हैं, पैसे नहीं रहते उनके पास, और ये इतना महंगा शहर है हमारा, यहाँ पे चाय भी 20 रुपये से कम में नहीं मिलती। अगर आप बैठ के पीना चाहते और खड़े रह के पीना है तो 10 रुपये में चाय है। तो खाना बेचारे कहाँ से ले ला कर खाएंगे, और फिर अपने मरीज़ का भी इलाज कहाँ से करेंगे। और मैं देखता हूँ कि गैरों की गाड़ियाँ ऐसी घूमती है खाना बांटने वालों की, हमारा मुसलमानों का कोई निज़ाम नहीं है। तो इसके लिए हमने सोचा है इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन की एक गाड़ी हो, एक कैटरर को हम ऑर्डर दे कि भाई रोज़ाना हमको 300-500 लोगों के खाने के पैकेट बना कर देना, और हमारे एक 2-4 साथी इंशाल्लाह जो वॉलेंटियर्स रहेंगे, ये उनका काम होगा सारे दवाखानों का एक राउंड मारे, और वहाँ जाकर जो भी लोग वहाँ पे रुके हुए हैं उन लोगों को खाने के पैकेट्स तकसीम करें। ये मेरे जहन में है तकाज़ा। उसके अलावा और भी बहुत सारे तकाज़े हैं, लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, अभी मैं आपको क्या बताऊँ, ये ख़ाली इस्लाह मुआशरा का सबक आपको रिकॉर्ड करके मुझे नहीं भेजना है, बल्कि इसके अलावा मुझे ये पूरे अज़बाक़ को ऑडियो से वीडियो में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उनको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद में फिर इन बयानात में से वो जो मसाइल है, मसाइल के हवाले तलाश करना पड़ते हैं। मसाइल के हवालों के अलावा मसाइल की वीडियो और ऑडियो दोनों शूटिंग अलग अलग करना पड़ती है, और उसके अलावा तमाम मसाइल में से वो मसाइल के फिर टुकड़े करना पड़ते हैं। हर मसले को अलग अलग करना पड़ता है, और अलग अलग करने के बाद फिर वो अलग अलग मसले को अलग से अपलोड करना पड़ता है। और यहाँ टाइम का हाल ये है, 14 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में, अब आप बताइए मुझे, ईशा के बाद में मैं जब घर पे आ रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? अपना आराम करूँ या फिर ये सारे पेंडिंग जो टास्क थे इनको मुकम्मल करूँ और इनको कंप्लीट करूँ? बस अल्लाह रहम करे। क्या बताऊँ आपको, लोगों की हमने तारीख़ें लेकर रखी है, ये इतवार को यहाँ जाना है, वो इतवार को वहाँ जाना है, ये शनिचर को ये काम है। यहाँ तक कि जुमा के दिन लोग मिलने के लिए आते हैं। मैंने इसीलिए इससे पहले एक बार ऐलान भी किया था कि देखो, जुमा में जो लोग मिलने के लिए आते हैं मैं नहीं मिल सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त हमारे एक मस्जिद में, पहले जहाँ मैं इमामत करता था, 2 लोग आए वहाँ से मस्जिद के कुछ काम के सिलसिले में। माशाअल्लाह मुलाकात हुई उनसे, लेकिन मैं चाहकर भी ना उनको चाय पिला सका, ना खाना खिला सका। क्यों? टाइम ही नहीं है मेरे पास। मैं अपने काम पर से नमाज़ पढ़ाने के लिए आता हूँ और फ़ौरन मुझे निकलना पड़ता है, इसलिए कि जब तक मैं नमाज़ पढ़ा कर नहीं जाता, हमारे टीम के तकरीबन 12 से 15 लोग हैं, वो सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि हमारा काम वो चैन के जैसा है। जैसे साइकिल की या मोटरसाइकिल की जो चैन होती है, उसके बीच का अगर एक हिस्सा निकल जावे तो वो चैन बेकार, वो चैन बेकार तो पूरा सिस्टम जो है वो रुका हुआ है।
اب جب وہ حصہ آ کر اپنی جگہ پر لگے گا اس کے بعد پھر چین شروع ہوگی اور پھر وہ مشین کام کریں گی. سیم ہمارا حال یہ ہے. دوپہر میں کھانے کی چھٹی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے لیے اور ایک گھنٹہ ایکسٹرا چھٹی لیا ہوا ہوں تاکہ نماز میں اطمینان سے 2 گھنٹے میں پڑھا کر وہاں پہ پہنچ سکوں. اب میرے پہنچنے تک سارے لوگ بیچارے کام روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. چین مل کے ہم کو کام کرنا پڑتا. چین میں کا ایک آدمی بھی باہر ہوا تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں راستہ دیکھتے ہوئے. تو موقع ہی نہیں رہتا، کیونکہ میں نماز جمعہ کے لیے آیا ہوں، میرے پاس میں مختصر وقت. اب وہ سارے لوگ جو ملنے کے لیے آتے ہیں پھر وہ بزدل ہوتے ہیں. کیا یار، کیا مولانا کے اخلاق ہے، صلاح ہم کو چائے پینے کو بھی نہیں لے کر گئے. کم سے کم کھانا کھانے کے لیے بولنا چاہیے تھا، پانی کے لیے. ارے بھائی کیا بولوں میں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا. میرے پاس 5 منٹ بھی ٹائم نہیں. مجھے نماز پڑھانے کے بعد میں 4 رکعت سنت اور 2 رکعت پڑھ کے فوراً نکلتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. تو محترم بزرگوں، کیسا ہے، کام بہت کرنا ہے، تقاضے بہت سارے ہیں، مگر کریں گے کیا؟ ایک تو وقت اور دوسرے ایسے یہ بہت سارے مسائل ہیں. بس آپ تمام لوگ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی جیسا چل رہا ہے اسی طریقے سے جو ہمارے عزائم ہیں، جو ارادے ہیں، اس میں ہم کو کامیابی عطا فرمائیں. تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے انشاءاللہ یہ جو ہمارے پینڈنگ تقاضے ہیں اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا، اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے سوچ کر رکھی ہے وہ عمل میں آئے گی. بس اب آخر میں جمعہ کا مبارک دن ہے، 2 ہی باتیں کہوں گا. پہلی بات، خاص طور پر گجرات کے رزلٹ کے لیے دعائیں کرے. اللہ تبارک و تعالی گجرات میں باطل کو شکست فاش عطا فرمائیں. آپ لوگ ایگزٹ پول کے نتائج پہ مت جائیے. ایگزٹ پول جھوٹا، تامل ناڈو میں جھوٹا ثابت ہوا، پچھم بنگال میں جھوٹا ثابت ہوا، گوا میں، پنجاب میں جھوٹا ثابت ہوا، انشاءاللہ گجرات میں بھی جھوٹا ثابت ہوگا. اب صرف دعاؤں کی ضرورت ہے. اور میں اپنی مسجد میں مغرب کے بعد روزانہ یاسین شریف پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ ہم بھی گجرات کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ باطل کو شکست فاش عطا فرمائے. لیکن تمام سے بھی درخواست کروں گا اپنے اپنے مسجدوں میں خاص طور پہ دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی باطل کو ذلیل و خوار فرمائے. دوسری چیز، ہمارے اورنگ آباد کے قریب میں بھوکردن ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں کے ایک ساتھی 4 مہینے کی جماعت میں چل رہے تھے، احمد خان شیر خان پٹھان صاحب مرحوم. جماعت میں ان کا انتقال ہو گیا، اجتماع کی محنت میں لگے ہوئے تھے. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے احمد خان شیر خان صاحب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.